بہاولپور کے باسی کورونا کے خلاف ڈٹ گئے۔ کورونا کے شکار 3 مریضوں نے وائرس کو شکست دے دی۔ مریضوں کے اہل خانہ میں سے 3 خواتین کی رپورٹس نیگیٹو آ گئیں۔ تینوں خواتین گھر منتقل۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد تاجروں کا نیا مطالبہ۔ عید سے 3 روز قبل جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کاروباری مراکز بند نہ کروائے جائیں۔ سینئر نائب چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان شیخ اکرم حکیم نے کہا کہ اگر عید سے پہلے 3 روز لاک ڈاؤن رکھا جائے گا تو عید کی 3 چھٹیاں ملا کر مسلسل 6 روز کاروبار بند رہے گا۔ اسکول کھولنے سے قبل ایک جامع پلان کی ضرورت ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا ٹویٹ۔ کہا کہ اسکول کھولنے سے قبل اسپیشل ٹیم تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے گی۔ کہا کہ حالات بہتر ہونے کے باوجود تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا نہیں منایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان اور ڈی پی او کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب حکومت کی ہدایت پر فیصلہ۔ تمام مسالک کے علماء کی حکومت سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ امن کمیٹی ممبران نے کہا کہ مشکل وقت میں انتظامیہ اور حکومت کا ساتھ دیں گے۔ کورونا کے باعث عوام کو ریلیف کے لیے حکومتی اقدامات۔ احساس کفالت پروگرام کے فیز 3 کا آغاز۔ 80-70 یا 81-71 پر میسج کرنے والوں کی تصدیق کے بعد رقم دینے کا مرحلہ شروع۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارف نے کہا کہ انگوٹھے کی تصدیق کے لیے شہری نادرا آفس سے رابطہ کریں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور کپاس کے کاشتکاروں کو سہولیات دی جائیں۔ ملتان چیمبر آف کامرس کے سابق صدر جلال الدین رومی کا کپاس اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی زبوں حالی پر تبادلہ خیال۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی سے کپاس کی فصلوں کی نگرانی کا مطالبہ۔ کہا کہ کپاس کی بھی پیشگی قیمت کا اعلان کیا جائے۔ معیاری کپاس کی قیمت بھی الگ طے کرنے کی گزارش کی۔ گندم خریداری کے ہدف کے حصول تک مہم جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے متعلقہ محکموں کو واضح کر دیا۔ کہا کہ پنجاب حکومت اب تک 32,50,000 میٹرک ٹن گندم خرید چکی ہے۔ حکومت کے پاس 35,10,000 میٹرک ٹن گندم موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ملتان کا متوقع دورہ۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی ہدایت پر شہر کی سجاوٹ کا کام جاری۔ گندم خریداری مراکز میں بھی انتظامات کو حتمی شکل دی جانے لگی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے خلاف کارروائیاں جاری۔ شام 5 بجے کے بعد دکانیں کھولنے اور شہریوں کے پبلک مقامات پر اکٹھا ہونے پر پابندی ہے۔ پولیس نے دکانیں کھولنے اور ڈبل سواری کے الزام میں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ حکومتی احکامات کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کا معاملہ۔ بہاولپور میں مسافر بسوں کے ڈرائیور سراپا احتجاج۔ مسافر بسیں چلانے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں مسلسل کام بند ہونے سے گھروں میں صورتحال فاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث سب سے زیادہ چھوٹے کاروبار والا طبقہ متاثر ہوا۔ ملتان میں دوپٹہ رنگنے والے امجد بابا کا 1.5 مہینہ اذیت میں گزرا۔ امجد بابا کا کہنا ہے کہ فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، کاروبار کھلنے سے سکون ملا ہے۔ عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب پولیس کا احسن اقدام۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں آج سے پولیس خدمت مراکز کو کھولنے کا حکم۔ شہری ڈرائیونگ لائسنس سمیت 1 درجن سے زائد سہولیات بآسانی حاصل کر سکیں گے۔ ایف بی آر کا سیلز اور انکم ٹیکس کے ریفنڈز کے لیے بڑا فیصلہ۔ شہریوں کی آسانی کے لیے آن لائن سینٹرل سسٹم واضح کر دیا۔ ایف بی آر کی ٹیکس دہندگان کو آئرس پروفائل اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت۔ کورونا کا خطرہ ٹلا نہیں، ڈینگی نے آن لیا۔ ملتان انتظامیہ کا انسداد ڈینگی آپریشن۔ ڈینگی سرویلنس ٹیموں کی شہر کے مختلف علاقوں کی انسپیکشن۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر 5 افراد کو شو کاز نوٹس جاری۔ شہر اولیاء کو گندگی سے پاک کرنے کا عزم۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا منیر آباد میں آپریشن۔ 16 بھانوں کے مالکان کو 70,000 روپے جرمانہ عائد۔ بھانے شہر سے باہر منتقل کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ بہاول نگر میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی نااہلی۔ ضلع میں 25 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز فرنچائزز کو سبسڈی کا سامان فراہم نہ ہو سکا۔ سامان کے لیے لاکھوں روپے جمع بھی نہ کرا رکھے ہیں۔
हुकूमत मसले का फौरी नोटिस लेकर इकदामात करे, मालिक फ्रेंचाइजेस का मुतालबा। डेरा गाजी खान में फ्रूट्स आम शहरियों की पहुंच से दूर, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सेब 240, आड़ू 170, फालसा 260 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरी महंगाई से परेशान, इंतजामिया से कीमतें कम कराने का मुतालबा। मुल्तान पुलिस का गिरां फरोशों और रेट लिस्ट आवेजा न करने वालों के खिलाफ एक्शन। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 11 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। उधर खानका शरीफ में स्लाटर हाउस से गैर मियारी गोश्त बरामद, 500 किलो गैर मियारी गोश्त पकड़ा गया। कसाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर एकेडमिक काउंसिल गाजी मेडिकल कॉलेज इन एक्शन। गफलत बरतने और झगड़ा करने पर 9 डॉक्टरों को फारिग कर दिया। फारिग होने वालों में YDA के सदर और साबिक चेयरमैन भी शामिल हैं। मरासला जारी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का दौरा। अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। MS को मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बगैर मास्क किसी भी शख्स को अस्पताल में दाखिल ना होने दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सब्जी मंडी में फलों और सब्जियों के निर्खों का जायजा लिया। शहरी भी तरक्याती कामों की इंस्पेक्शन की। उधर DEO इंडस्ट्री मोहम्मद असगर का भी शहर की मार्केटों का दौरा। दूध दही के म्यार और लीमू और चिकन की कीमतों का जायजा लिया। मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी और मुशीर PHA आसिफ मोहम्मद भट्टी का तौसा का दौरा। पार्क में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। कमाल पार्क का काम ईद से कबल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर अरशद अहमद का दीगर अफसरान के हमरा सखी सरवर दरबार का दौरा। दरबार पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। म्यारी काम न होने के बायस मुतलका अफसरान की सरजनिश भी की। बहावलपुर में खादों पर सब्सिडी के समरात किसान तक ना पहुंच सके। यूरिया और DAP की कीमतें हुकूमती ऐलान के बाद भी कम नहीं हुई। काश्तकारों का कहना है कि महंगी खाद लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कपास के बीज पर भी कभी रियायत नहीं मिली। रहीम यार खान में गंदम खरीदारी का हदफ मिनरल के इंतहाई करीब 1,80,000 मेट्रिक टन के हदफ का 97% हासिल कर लिया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना है कि जिला में गंदम जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं, निशानदेही की जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरगढ़ में शदीद मौसम से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने लगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई के बाद किसान परेशान। किसानों का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई, जिसके बाइस फसलों को नुकसान पहुंचा। महकमा ज़राअत रिलीफ फराहम करे। लैया की तहसील केरोड़ के इलाकों में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। फसलों के साथ बागात का भी नुकसान करना शुरू कर दिया। काश्तकार ड्रम और ढोल बजाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। काश्तकारों का इंतजामिया से फौरी इकदामात का मुतालबा। बहावलपुर की बस्ती मसीता में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। गटरों का पानी गलियों में जमा होने लगा। गटरों का गंदा बदबूदार पानी मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। मकीनों का मुतल्लिका हुक्काम से फौरी इकदामात का मुतालबा। DG खान की तारीखी अहमियत की हामिल शख्सियत नवाब गाजी खान के मकबरे की तामीर और मरम्मत का काम शुरू। मकबरे के अहाते की तौसी तारीखी मालूमात पर मबनी तख्तियां नस्ब की जाएंगी। बहावलपुर में ईद से पहले PHA को माली मसाइल का सामना। PHA के 200 से ज्यादा मुलाजिमीन 2 माह से जायद तनख्वाहों से महरूम। DG PHA आसिफ हयात लोधी कहते हैं कि उम्मीद है कि ईद से पहले तमाम मसाइल हल करके तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। PHA को तरक्याती फंड्स मुंतकिल ना होने का मामला। बहावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत इजलास। डायरेक्टर डेवलपमेंट नौशीन मलिक, DG PHA आसिफ हयात समेत आला अफसरान की शिरकत। तमाम तरक्याती महकमों को PHA फंड्स का 1% हिस्सा फौरी मुंतकिल करने की हिदायत। तहरीक सूबा मुल्तान की हुकूमती फैसले पर कड़ी तनकीद। हुकूमत की जानिब से टाइगर फोर्स को फाल करने का फैसला। चेयरमैन तहरीक सूबा मुल्तान राव अब्दुल कय्यूम शाहीन का कहना है कि हुकूमत ने टाइगर फोर्स पर दानिशमंदाना फैसला नहीं किया। मुश्किल की इस घड़ी में बल्दियाती इदारे बेहतर आवामी खिदमत कर सकते थे।
جنوبی پنجاب میں پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، ملتان سے تنویر اور شفقت علی گینگ کے اراکین گرفتار، ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور 29 لاکھ سے زائد کا مال مسروقہ برآمد۔ ادھر ڈی ایس پی سٹی سرکل جاوید اختر جتوئی کی رحیم یار خان میں پریس کانفرنس، ڈکیتی اور دیگر جرائم میں ملوث ملزمان گرفتار، دوران تفتیش 2.5 لاکھ روپے برآمد۔ چیک پاس کروانے کے لیے رشوت لینا مہنگا پڑ گیا، رحیم یار خان میں محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی، سینئر آڈیٹر جمیل بھٹی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار، مقدمہ درج۔ ایس ڈی پی او ڈی جی خان کی سخی سرور میں امن کمیٹی میٹنگ، علماء کرام کو امن و امان میں اپنا مزید کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ بہاولپور میں انسانیت سوز واقعہ، 72 افراد کا شہری پر تشدد، زبردستی بال اور مونچھیں مونڈ ڈالی، ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی پی او بہاولپور کا ایکشن، ڈی ایس پی سٹی کو معاملے کی تحقیقات کا حکم۔ ملتان پولیس تھانہ مظفر آباد کی قتل کیس میں اہم پیش رفت، 1.5 ماہ قبل ہونے والے اندھے قتل کو ٹریس کر لیا، ناجائز تعلقات قائم رکھنے پر مظہر حسین کو قتل کرنے پر مقتول کا چھوٹا بھائی اور مقتول کی بیوہ گرفتار۔ محنت کشوں پر مقامی بااثر نمبردار کا ظلم اور تشدد، رحیم یار خان میں پریس کلب کے چک 94 پی کے علاقے مکینوں کا احتجاج، کہتے ہیں کہ نمبردار نے 1 ایکڑ کی سرکاری زمین پر اپنا ناجائز قبضہ کرنے کے لیے 5 ماہ ہماری جھونپڑیوں کو 2 مرتبہ آگ لگوائی، ہمارے گھروں پر فائرنگ کروائی، حکام بالا انصاف فراہم کریں۔ پولیس تھانوں کے فرنٹ ڈیسک ملازمین کے لیے خوشخبری، سی پی او ملتان محمد حسن رضا خان نے 68 فرنٹ ڈیسک اہلکاروں کو مستقل کرنے کی سفارشات بھجوا دیں، فرنٹ ڈیسک اہلکاروں کو 4 سال سے کانٹریکٹ پر رکھا گیا تھا۔ نادرا نے عوام کی سہولت کے لیے مزید آسانیاں کر دیں، نادرا کی ہر ماہ آن لائن ٹیلی فونک کھلی کچہری کے انعقاد کی ہدایات، ریجن کے 9 زونل دفاتر میں کھلی کچہری 13 مئی صبح 11 بجے سے 1 بجے تک لگائی جائے گی۔ رحیم یار خان میں کرونا وائرس کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ، طبی عملے کو کرونا کی جدید تحقیق، مریضوں کے علاج اور احتیاطی تدابیر بارے آگاہی دی گئی۔ فرنٹ لائن پر کرونا کے خلاف لڑنے والوں کو خراج تحسین، موٹر وے پولیس کی ڈی ایچ کیو لودھرا آمد، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سلامی پیش کی۔ ادھر خانیوال ہوم مینٹل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ شہید محمد خان کی نماز جنازہ آبائی علاقے سوانس میں عوالی میں ادا، شہید محمد خان گزشتہ روز گلگت میں روڈ حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ شہید کو کرنل عاقب اور کیپٹن عزیز کی نگرانی میں پاک آرمی کے چاق و چوبند دستے کی سلامی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ خانپور کے رہائشی پاکستان کی نامور اداکارہ، ماڈل و گلوکارہ ہیر سنگھار طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ ہیر سنگھار کافی عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں، ساتھ ہی فنکار، ماڈلز اور گلوکاروں کا گہرے دکھ کا اظہار۔ مئی نرسوں کا عالمی دن، خانیوال ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ریسکیو اہلکاروں اور سیکیورٹی گارڈز کی سلامی، ڈاکٹرز نے خراج تحسین پیش کیا۔ ایم ایس ڈاکٹر مجید کا نرسوں کو خراج تحسین۔ ادھر بہاول وکٹوریہ ہسپتال کی نرسز کا حکومت سے شکوہ، مقدس پیشے سے وابستگی پر فخر ہے مگر حکومت کی جانب سے عالمی دن کے موقع پر وش تک نہیں کیا گیا۔ بہاول نگر کے بازاروں میں گہما گہمی عید کی تیاریاں جاری، مرد و خواتین کی بڑی تعداد انارکلی بازار میں خریداری کے لیے موجود، کسی نے کپڑے خریدے تو کسی نے جوتے، خواتین کو میچنگ جیولری کی تلاش، دکانداروں کی جانب سے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد۔ شدید گرمی کے موسم میں شہر اولیاء کا موسم خوشگوار، جہانیاں، میاں چنو، سخی سرور سمیت جنوبی پنجاب کے متعدد شہروں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، گرمی کے باعث شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔